اپنی مثنوی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، خوش الحان تھا، سرنگی بجایا کرتا تھا، اور ایسی آواز تھی کہ جہاں وہ بجاتا تھا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، سینکڑوں کے حساب سے لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، ہر ایک اس کو سننا چاہتا تھا۔ کبھی مست ہو کے گایا کرتا تھا، جنگل سے گزرتا تھا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہی بھول بھلیوں میں اسی طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری، حتیٰ کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، آواز میں پیری آ گئی، اس کے سبب آواز بھدی ہو گئی۔ وہ جو عشاق تھے جو ان کو سننے آیا کرتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ آنا چھوڑ دیا، نہ اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہوتا، کوئی سننے والا نہ ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، نام و شہرت اس کی سب رخصت ہو گئی۔ چنانچہ ویرانی میں، گمنامی میں وقت گزارنے لگا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا ساری زندگی میں جو کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب فاقے شروع ہو گئے۔ ایک دو لوگوں سے کچھ مانگا، انہوں نے کچھ ہیلپ کر دیا، اس کے بعد انہوں نے بھی منع کر دیا، چنانچہ اب فاقے پہ فاقے گزرنے لگے۔ اس بے کسی کا عالم میں خلق خدا کی خود غرضی کو دیکھتے ہوئے دل مغموم ہو گیا، دل میں کہنے لگا یا اللہ، جب خوش آواز تھا مخلوق مجھ پہ پروانہ وار پیسہ نچھاور کیا کرتی تھی، ہر طرف میری تعظیم ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پرفریب تھا، کاش اللہ میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہوتا، آپ کی یادوں میں جاگا ہوتا، آپ کے ساتھ امیدیں لگائی ہوتی، آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ چنانچہ اسی غمزدہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہ ایک قبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا، روتے ہوئے عرض کی اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرا میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ سرنگی بجانے والا اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا، خون کے آنسو دل رو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے خواب میں بتایا اے میرے پیارے بندے، ایک میرا پیارا بندہ فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، بھوکا ہے، اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کرو، وہ میرا محبوب اور مقبول بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، ضرورت کا سامان لیا، کھانا پینا لیا، قبرستان کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بوڑھے آدمی نے حضرت عمر کو دیکھا اور ڈر گیا، امیر المؤمنین آ گئے، یہ تو میرے جیسے بوڑھوں کا اپنے درے سے حساب لیا کرتے ہیں، چنانچہ ڈر کے چھپ گیا، ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ امیر المؤمنین اس کے پاس سے گزر کے آگے چلے گئے، آگے جا کوئی اور شخص وہاں موجود نہیں ہے، چنانچہ پلٹ کے واپس آئے، اس کے قریب پہنچے، اس کے اوپر ہیبت اور غلبہ طاری ہو گیا، کانپنے کپانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بوڑھے تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت ساری زندگی گانا بجانے میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، اب آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ میرے ساتھ کیا غصے کا معاملہ کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا اے بوڑھے، میں سویا ہوا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا امیر المؤمنین میرا ایک دوست قبرستان میں بھوکا ہے، جاؤ اس کے لیے کھانا لے کے جاؤ۔ امیر المؤمنین کھانا اپنے سر پہ لے کے تمہارے لیے یہاں حاضر ہیں، تم نے اللہ رب العزت سے کوئی دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ سچی بات یہ ہے جب اس بوڑھے نے یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، اپنے دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے فریاد کی اے پروردگار عالم تو کتنا رحیم و کریم ہے، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تھوڑے دیر کے لیے تیرے در پہ آیا ہوں، تو نے